السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے الگ الگ دستور اور راستہ بتا دیا ہے، اگر ہم چاہتے تو تمہیں ایک امت بنا دیتے، لہٰذا اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ایک امت بنے رہیں اور فرقہ فرقہ بنے رہیں، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی شریعت ہے اور اپنا اپنا راستہ ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں وہی شریعت دی ہے جو ہم نے نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو دے رکھا ہے۔ تو کیا یہ قرآن کا کھلا تضاد نہیں ہے؟ یا واقعی اللہ کا کلام نہیں ہے؟ کیونکہ اگر اللہ کوئی بات کہتا تو ایک جگہ جب اس نے کہا تو اسے یاد رہنا چاہیے ہم نے کیا کہا، دوسری جگہ اس کے متضاد بات تو نہیں کہہ سکتا۔ تو آئیے آج انہی دو باتوں کو سمجھتے ہیں، دو ہی آیت لے کر۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر جو میری فہم اس سے میں سمجھاتا ہوں، اور آخر میں آج اس کو کس طرح ہدایت کے طور پر لیا جا سکتا ہے، آج یہ کس طرح قابل عمل ہو سکتی ہے، تھوڑی سی اس پر بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے سورہ مائدہ آیت نمبر 48 یعنی 5 کی 48، یہاں جو ان کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب سچائی کے ساتھ نازل کی، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور اس پر نگہبان و محافظ، سو ان کے درمیان فیصلہ کریں اس سے جو اللہ نے نازل کیا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اس کے بعد جب کہ تمہارے پاس حق آ گیا، ہم نے مقرر کیا ہے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ دستور اور جدا راستہ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں امت واحدہ یعنی ایک امت کر دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ بس نیکیوں میں سبقت کرو، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ تمہیں بتلا دے گا جس بات میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یہ ہے ان کا روایتی ترجمہ۔ تو اب دیکھیے حقیقت میں یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا بنا دیا ہے۔ اس روایتی ترجمے سے تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ یہاں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس حق آ گیا اور ہم نے ہی مقرر کیا تمہارے لیے ہر ایک کا الگ الگ راستہ، دستور۔ پھر اگر چاہتا تو ایک امت ضرور بناتا، لیکن وہ کس لیے الگ کیا کہ تمہیں آزمائے کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے تم نیکیوں میں سبقت کرو۔ اس روایتی ترجمے سے تو سیدھی سی بات ہے، سارا الزام اللہ کے اوپر ڈال دیا ہے۔ آئیے دیکھیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف الکتاب الحق کو۔ نزل کہتے ہیں سامنے لانے کو، یعنی ہم سامنے لے آئے تمہاری طرف الکتاب الحق کو، خاص سچائی کو، حقیقت کو۔ حق اور صدق دراصل مرادف الفاظ ہیں۔ حق کا مطلب ایسی حقیقت جس کا انکار نہ کیا جا سکے، اور سچ، اسی حق کو سچ بھی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ الکتاب کے ساتھ اس لیے حق اور صدق دونوں کا لفظ آتا ہے۔ اب یہاں اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم سامنے لے آئے تمہاری طرف الکتاب، خاص حقیقت کو، خاص سچائی کو۔ اور یہ کس لیے؟ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، سچا کر دکھانے والا اس کے لیے جو درمیان ہے تمہارے سامنے، من الکتاب، الکتاب سے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور محافظ بنا دیا اس پر یا نگہبان بنا دیا۔ کس لیے بنا ہے کہ فَاحْكُم بَيْنَهُم، بس حکم کرو ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کا جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ ولا تتبع اہواہم، اور تم ان کی خواہشات کی اتباع نہیں کرو، اما جاءک، اس کے بارے میں جو آیا تمہارے پاس، من الحق، الحق سے، خاص سچائی سے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجًا، یہاں سے زیادہ توجہ طلب ہے کیونکہ سوال کرنے والے نے یہیں سے آیت کو لیا ہے، لیکن میں نے پوری آیت پڑھی ہے تاکہ بات صحیح سے سمجھ میں آئے۔ تو لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے بنا دیا تم میں دستور اور راستہ، جو انہوں نے ترجمہ کر رکھا ہے، جبکہ اس میں شرعتن کا دستور کر دیا، جبکہ شرع کا ترجمہ دستور نہیں کرتے ہیں، شرع کا ہی مادہ سے شرعتن ہے۔ ومنہاج، منہاج پورے قرآن میں ایک ہی بار استعمال ہوا ہے، لیکن منہاج اردو میں بھی انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جو آپ کو انتہائی بلندی تک لے جائے۔ تو اس کا جو اصل میں ترجمہ بنتا ہے، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شرع اور واضح راستہ بنایا۔ منہاج واضح راستہ، بلندی تک جانے کا راستہ، اور شرع جو ہے، شرع کہتے ہیں نمایاں احکامات کو، یعنی وہ شرعی حکم جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کے لیے ہم نے بنا دیا تم میں سے شرعی حکم، یعنی جو اللہ کے نمایاں احکامات ہیں، وہ منہاجہ، اور اس سے جو نمایاں راستہ نکلا ہے، اس سے کس طرح آپ پہنچ کر اس کے عروج تک جا سکتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا، ضرور تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، ایک یکساں ماخذ والا بنا دیتا۔ ولیکن، اور لیکن، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، وہ تمہیں آزمانے کے لیے اس میں جو تمہیں دیا ہے۔ اللہ نے کتاب دیا ہے، کچھ اور نہیں دیا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم پہل کرو بھلائیوں میں۔ خیرات جو ہے کوئی نیکی نہیں ہے، اور نہ اردو کے معنوں میں خیرات کوئی رقم بانٹنا ہے،
یہ ان یعنی کہ کہنے کے حرام لوگوں کا کیا ہوا خیرات کو بنا دیا کہ پیسے لینا، صدقات بنا دیا پیسے لینا، صدقات سچائی سے، خیرات بھلائی سے، تو ان بھلائی اور سچائی کو نکال کے انہوں نے مانگنے پر لگا دیا، خود بھی حرام کھاتے ہیں بیٹھ بیٹھ کر، اور لوگوں کو بھی حرام کی ترغیب دیتے ہیں کہ بیٹھ کر کھاؤ. تو یہ قطعاً غلط ہے. تمہیں آزمانے کے لیے جو تمہیں دیا ہے، بس پہل کرو بھلائیوں میں. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کا اکٹھے لوٹنا ہے، تم سب کا رجوع کرنا ہے. فینبئکم، پس وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، اس کا جو تم اس میں اختلاف کیا کرتے ہو. یعنی قرآن آنے کے بعد، الکتاب آنے کے بعد پھر جو تم اختلاف کر رہے ہو، چاہے اپنے اماموں کے نام پر کر رہے ہو، اپنے محدثین کے نام پر کر رہے ہو، اپنے اکابرین کے نام پر کر رہے ہو، اپنے علماء کے نام پر کر رہے ہو، تو یہ جو اختلاف ہے اللہ تمہیں بتائے گا جب اللہ کی طرف تم رجوع کرو گے. آپ قرآن سے آج رجوع کریں، قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھیے کیا ہے. آپ نے کر دیا نماز پڑھو، اللہ کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ. جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ بتاتا ہے اقیموا الصلاۃ کیا چیز ہے. یہ نماز تو غیر قرآنی عمل ہے، اللہ کے خلاف ہے، جو آپ کو مصلی پہ بٹھا کے ٹامک ٹوئیاں مارنے میں لگا دیا، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ انسانیت کو فائدہ، نہ اپنے آپ کو کوئی فائدہ ہے، سوائے اس کے کہ ایک ورزش اس کو کہہ لیں جو اللہ کا قطعاً حکم نہیں ہے. میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، پھر اگلی آیت پر چلتے ہیں. اور ہم نے تمہاری طرف الکتاب الحق کو نازل کیا ہے، سچا کر دکھانے والا اس کے لیے جو الکتاب میں سے تمہارے درمیان سامنے ہے، اور اس پر محافظ و نگراں ہیں. بس ان کے درمیان جو اللہ نے نازل کیا اس کا حکم کرو، اور تم ان کی خواہشات کی اتباع نہیں کرو اس کے بارے میں جو الحق سے تمہارے پاس آیا. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شرائع نمایاں احکام اور واضح راستہ بنایا، اور اگر اللہ چاہتا تمہیں ضرور ایک ہی ماخذ والا بناتا. اور لیکن جو تمہیں دیا ہے اس میں وہ تمہیں آزمانے کے لیے ہے، یعنی پرکھ کر الگ کرنے کے لیے ہے. بس بھلائیوں میں پہل کرو، تم سب کا پلٹنا اللہ کی طرف ہے، بس وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو تم اس میں اختلاف کیا کرتے ہو. اب اسی کے بالکل اگینسٹ میں وہ آپ دیکھیے سورہ شورا، یعنی سورہ نمبر 42 اور اس کی آیت نمبر 13 یہاں جو ان کا ترجمہ ہے حافظ نظر احمد والا، پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے حکم دیا تھا نوح کو، اور جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ تم دین قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو. آپ جس کی طرف انہیں بلاتے ہیں وہ مشرکوں پر گراں گزرتی ہے. اللہ اپنی طرف اپنے قرب کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنی طرف سے ہدایت دیتا ہے. تو یہ تو ہے ان کا ترجمہ. اب دیکھیے اس ترجمے سے بھی، ان کے ترجمے سے بھی بات واضح ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہی دین مقرر کیا ہے جو نوح کو دیا تھا، تمہاری طرف بھی دیا، ابراہیم موسیٰ عیسیٰ کو بھی دیا. کوئی اللہ نے تو دین میں کوئی فرق نہیں رکھا، تو پھر اللہ جو الگ الگ راستہ اور الگ الگ شریعت کیسے دے سکتا ہے؟ پھر اللہ کو کہنا چاہیے تھا ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت تو الگ الگ رکھا تھا دین میں، تو ایک کیسے ہو گیا؟ آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں. ان کے ترجمے سے کھلا اختلاف ہے، گویا یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب نہیں، کیونکہ اللہ نے کہہ رکھا ہے کہ قرآن میں کہیں اختلاف نہیں ہے. اگر اختلاف ہوتی تو اللہ کی کتاب نہیں ہوتی ہے، اور آپ ترجمے میں اختلاف دکھا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ لوگ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن نہیں ہے. تو آپ ان ملحدوں کو، ان قرآن دشمنوں کو، ان اللہ کے دشمنوں کو تقویت پہنچا رہے ہیں اور اس کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ واقعی تم حق پر ہو، ہم غلطی پر ہیں. دیکھیے یہ آیت کیا کریے، شرع لکم من الدین، نمایاں احکامات یعنی شرعی حکم تمہارے لیے الدین یعنی خاص نظام میں، ما وصى به جو وصیت کیا اس کتاب کے ذریعے، نوح کو، والذی اوحینا اور وہ جو کہ ہم نے حکم کیا الیک تمہاری طرف. ایک تو آپ اس کو یوں ہی لے سکتے ہیں کہ دین کے شرعی احکامات تمہارے لیے وہی ہیں جس کی وصیت کتاب کے ذریعے اللہ نے نوح کو دیا تھا اور جو تمہاری طرف حکم کیا. اور اس کو اگر آپ صفاتی معنوں میں، کیونکہ یہ نوحن جو ہے یہ اسم نہیں ہے صفت ہے، تو اس کا جو ہم سے وہی لے رہا ہے، جو ہمارا حکم مان رہا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نمایاں احکامات، شرعی احکامات تمہارے لیے خاص نظام میں جو اس کتاب کے ذریعے وصیت کیا گیا ہماری وحی لینے والے کو، ہمارا حکم لینے والوں کو، یعنی جو کہ ہم نے حکم کیا ہے تمہاری طرف، اور اللہ نے حکم کتاب کے ذریعے کیا ہے. پھر آگے کہہ رہا ہے وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جو ہم نے وصیت کیا تھا اس کتاب کے ذریعے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو. اب یقینی سی بات ہے کہ وصیت یہ اردو والا وصیت نہیں ہے کہ کوئی آدمی جب مرتا ہے تو وصیت کرتا ہے کہ میرے بعد فلاں وارث ہوگا، کیونکہ اللہ کو نہ مرنا ہے اور نہ اللہ آپ کا محتاج ہے. تو اللہ کیوں وصیت کرے؟ وصی کہتے ہیں حکم دینے کو، نصیحت کرنے کو. تو جو ہم نے نصیحت کیا ہے اس کتاب کے ذریعے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو، یہاں بھی
یہ ناؤن نہیں یعنی اسم نہیں ہے، یہاں بھی صفت ہے۔ تو جو ہم نے وصیت کیا ہے، جو ہم نے حکم کیا ہے، جو ہم نے نصیحت کیا ہے اس کتاب کے ذریعے، ابراہیم دلیل سے بات کرنے والے کو، موسیٰ حق بات کے لیے بے باک نڈر بے باک ہو کر باطل سے ٹکرا جانے والا، عیسیٰ انسانیت والا۔ تو جو اللہ کے احکامات کو لیتا ہے، اللہ کی وحی کو سمجھتا ہے، وہ دلیل سے بات کرنے والا ہوتا ہے، وہ حق بات کے لیے نڈر اور بے باک ہو کر، نتائج سے بے پرواہ ہو کر حق بات پر ڈٹ جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، نتیجہ ہمارے ہی حق میں ہوگا، اور انسانیت بھی اس کے اندر ہوتی ہے۔ ان اقیم الدین، یہ کہ تم نظام کو قائم کرو، تم نظام پر ڈٹ جاؤ، ولا تتفرقوا فیہ، اور تم فرق نہیں کرو اس میں، تم اس میں کوئی فرق نہیں کرو۔ کبر علی المشرکین، بڑائی ہے ملاوٹ کرنے والوں پر، ما تدعوہم الیہ، جو تم انہیں اس کی طرف پکارتے ہو۔ یقین اس بات ہے جو اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتے ہیں یہی لوگ مشرک ہیں۔ مشرک کا مطلب ہی، شرک کا مطلب ہی ملاوٹ ہے، تو مشرکین وہ ملاوٹ کرنے والے ہیں، اور المشرک میں خاص ملاوٹ کرنے کے، خاص جب صرف اللہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے اس میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتے ہیں۔ تو یہ آج ہمارے تمام مسلمان لوگ ایسے ہی ہیں، چاہے بخاری کی ملاوٹ کریں یا وہ صحیح اربع کی ملاوٹ کریں، صحیح ستہ کی ملاوٹ کریں، یا کسی بھی امام کے نام پر ملاوٹ کریں، یہ سب مشرکین میں ہی آ جائیں گے۔ تو بڑائی ہے ان ملاوٹ کرنے والوں پر جو تم اس کی طرف پکارتے ہو نا، تم خالص اللہ کی طرف پکارتے ہو، تو یہ بڑی باتیں یہ مشرک لوگ جو ملاوٹ کرنے والے اس بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ سے وہ منتخب ہو جاتا ہے اس کی طرف جو یہ چاہے، یعنی اگر آپ چاہیں گے اللہ کی بات کو سمجھنا، اللہ کی کتاب سے سمجھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے، اگر آپ نہیں چاہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ اللہ جس کو چاہے، یعنی سارا الزام اللہ پر ڈال دیا مولویوں نے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بھئی اللہ کیوں چاہے گا کوئی ہدایت نہ لے؟ اللہ نے تو ہدایت کی کتاب دے رکھی ہے، اب جو چاہے وہ ہدایت لے لے اور جو چاہے نہ لے، اللہ نے آپ کو بااختیار بنایا، اور اسی بات کا حساب کتاب ہے۔ اگر اللہ کی چاہت کے مطابق ہدایت اور گمراہی ہے تو پھر اللہ کو حساب کتاب رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، ڈرامے بازی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یعنی اللہ کو آپ نعوذ باللہ ڈرامے باز یا پروڈیوسر سمجھ رکھا ہے کہ اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے، جس کو چاہے وہ کر لے۔ آگے آ رہا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، یعنی ہدایت ہے اس کی طرف جو یہ رجوع کرے۔ انب کہا جاتا ہے رجوع کرنے کو، منیب جو رجوع کرنے والا ہے، جو اس کی طرف متوجہ ہونے والا ہے۔ تو میں ایک بار اس کا بھی رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے۔ خاص نظام میں تمہارے لیے نمایاں راستہ، جس کی نصیحت کی گئی اس کتاب کے ذریعے ہماری وحی لینے والوں کو، اور وہ جو کہ ہم نے حکم کیا ہے تمہاری طرف، اور جو ہم نے نصیحت کیا ہے اس کتاب کے ذریعے دلیل سے بات کرنے والے کو، حق بات کے لیے نڈر و بے باک ہو کر لڑ جانے والے کو، اور انسانیت والے کو، یہ کہ تم نظام کو، خاص نظام کو قائم کرو، خاص نظام پر ڈٹ جاؤ، اور تم اس میں فرق نہیں کرو۔ ملاوٹ کرنے والوں پر بڑائی ہے جو تم اس کی طرف پکارتے ہو، جو یہ چاہے اس کی طرف اللہ سے یہ منتخب ہو جاتا ہے، یعنی جو رجوع کرتا ہے اس کی طرف ہدایت ہے۔ تو یہ تھی اس کی حقیقت، یعنی لفظی ترجمے کے لحاظ سے جو آپ کو سب بتا دیا۔ اب اس کو اگر تھوڑا سا آپ کرنا چاہیں تو جس طرح لوگوں نے لیا ہے کہ انہوں نے 5 کی اس سے لے لیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ نے الگ الگ راستہ دے رکھا ہے، تو اللہ نے قطعی کوئی الگ راستہ نہیں دے رکھا ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو شرع الگ الگ دیا اور راستہ اس کے منہاج یعنی اس کے بلندی تک جانے کا راستہ بھی بتایا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی امت بنا دیتا، تو اللہ ایسا قطعی نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے تو ایک امت بنا دیتے ہیں۔ یہاں صاف لفظوں میں کہ اللہ نے تمہاری طرف کتاب حقیقت کے ساتھ نازل کیا، حقیقت کو نازل کیا، کتاب میں حقیقت نازل کر دیا ہے، حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ اب اگر اس کی سچائی دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ اس الکتاب سے ہی، تمہارے سامنے کتاب موجود ہے، اس پر دیکھو، کیونکہ یہ الفاظ محافظ و نگراں ہیں، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکا ہے، اور اسی بات کا غم ہے لوگوں کو کہ اللہ کی کتاب تبدیل نہیں ہو سکی کیونکہ اس کے الفاظ میں تبدیل نہیں کی جائے۔ بڑی کوششیں ہو رہی ہے ہرش ورش اور فرش کے نام پر، اور اس طرح کی متعدد مثالیں دے کر کے قرآن ہے ہی نہیں، اور قرآن تو 1200 سال بعد جمع کیا گیا، یا 1000 سال بعد، یا 900 سال بعد، یا 600 سال بعد جب بھی کیا گیا ہے، لیکن ان کے پاس اس کی قطعی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم نے جو حکم کیا ہے اس کی اتباع کرو، لوگوں کے خواہشات کی اتباع نہیں کرو، کیونکہ تمہارے پاس الحق آ گیا ہے، اور ہر ایک کے لیے اس میں نمایاں احکامات ہے، اس کا واضح راستہ بھی ہے۔ تو اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، یہ تمہیں پرکھ کر الگ کرنے ہی کے لیے ہے کہ تم بھلائیوں میں پہل کرو
اور پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ ہی کو جواب دہ ہونا ہے۔ اگر آپ آج ہو جاتے ہیں، آج پلٹ جاتے تو اچھی بات ہے، اگر آج نہیں ہوتے تو یوم القیامہ میں تو آپ کا جواب دہی ہونا ہی ہونا ہے، پھر آپ کے پاس پلٹنے کی گنجائش بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ نے یہاں سورہ شورى میں سورہ نمبر 42 میں صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم نے جو نمایاں احکامات دیے ہیں، جو شرعی حکم دیے ہیں نظام میں، تو وہ ہم نے سب کو ایک ہی جیسا دیا۔ اگر آپ اس کو روایتی ترجمے سے بھی لے لیں تو جو نوح کو دیا، جو ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا، وہی تمہیں بھی دیا۔ تو بقیہ نام اس میں اللہ نے نہیں لیے، لیکن اگر آپ اس کو صفت کے حوالے سے دیکھیں جو یہاں بیان کیا گیا، اسی لیے سب کے نام نہیں لیے گئے، تو جو بھی ہماری وحی لے لے، تو ہماری وحی میں جو حکم کیا گیا ہے وہی ہے کہ دلیل سے بات کرو، اس کے بعد اس پر نتائج سے بے پرواہ ہو کر ڈٹ جاؤ اور انسانیت والے کام کرو۔ تو یہ نظام جو ہے یہ ڈٹ جانے والا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں کرو۔ یقینی سی بات ہے جو لوگ ملاوٹ کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی بات ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، احمق آدمی آ گیا ہے خالص قرآن کی بات کرتا ہے۔ اللہ کی بات ایسے سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک ہم ان لوگوں کو نہ ملائیں۔ اللہ کی بات غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک آپ بخاری سے نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ ایک ان لوگوں کی کاوشیں ہیں اور ان کا عقیدہ بنا ہوا ہے، اس سے نکلنے نہیں چاہتے ہیں، اس لیے ان کو بڑی بات لگتی ہے ملاوٹ کرنے والوں کو، مشرکین کو، کہ تم خالص قرآن کی طرف بلا رہے ہو، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ چاہے اس کی طرف منتخب ہو جائے، اللہ سے اپنے آپ کو منتخب کروا لے، اللہ کے احکامات پر عمل کرے، اس کو صحیح سے سمجھے، تو نتائج خود بخود بتا دیں گے کہ کون صحیح ہے۔ اور جو رجوع کرتا ہے اسی کو اس کی طرف ہدایت ملتی ہے، جو رجوع نہیں کرتا اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ تو یہ تھی اس کی وضاحت، یعنی آج کے دور میں بھی اگر آپ چاہیں اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ نے جو نتائج دیے وہ نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ اپنے اپنے شرعی احکامات نہیں بنانے ہوں گے، اپنے لیے اپنے واضح نمایاں راستہ نہیں بنانا ہوگا، جو اللہ نے راستہ دے دیا ہے اسی راستے پر چل کر اس پہ بغیر فرق کیے، بغیر تفرقے میں پڑے آپ چلیں گے، تو پھر آپ کو وہ نتائج ملیں گے جو اللہ نے دے رکھا ہے۔ جیسے اللہ نے آخری نتیجہ دیا ہے کہ وَأَنْتُمْ عَالُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے۔ لیکن قرآن والے مومن ہوں گے جب آپ زبانی دعوے دار مسلمان ہوتے رہیں، ساری دنیا بھر کے ہو جائیں، لیکن قرآن والے مومن ہے ہی نہیں، وہ عمل ہی نہیں آپ کا، تو آپ قطعی مومن نہیں ہیں۔ جب تک آپ قرآن کی ہدایت کے مطابق عمل نہیں کریں گے آپ کو وہ نتائج نہیں ملیں گے۔ اور اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں جی پہلے لوگوں نے جو تعریف کر دی ہے، جو اصول بنا رکھے ہیں، جو گرامر کے مطابق کر رکھا ہے اور جو کچھ کر رکھا ہے وہی ٹھیک ہے، تو اس پر تو آپ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، مزید ہوتے رہیں۔ پلٹ کر دیکھیں، اللہ کے احکامات کی طرف رجوع کریں اور اس کے مطابق عمل کر لیں، تو آپ کو نتائج خود بتا دیں گے کہ کتنا بہتر نتیجہ آتا ہے، بشرطے کہ اس کے مطابق پہلے کوئی معاشرہ تو قائم ہو۔ ابھی تک تو اپنے اوپر کوئی لاگو نہیں کر سکے، چند افراد نہیں مل رہے ہیں کہ مل کر پھر معاشرہ بنایا جائے۔ تو امید ہے کہ بجائے آپ یہ ذہنی عیاشی کے صرف کھیل کھیل کے قرآن کو ہم سمجھنے والے ہیں اور یوں کرنے والے، اس پر سنجیدہ ہو کر معاشرے کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تو معاشرے کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، سب سے پہلے اپنی کردار سازی کریں۔ جب ایسے با کردار لوگ ملیں گے تو معاشرے کی بنیاد پڑے گی، اور جب ایسا معاشرہ بنے گا تو پھر وہ ایک قوم بنے گی، اور جب قوم اس طرح اوپر آئے گی تو دنیا خواہش کرے گی کہ ہم بھی ایسی قوم بن جائیں۔ اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔